اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیزان گرامی قدر، ہم رہنوردان وادی فرقان کا قافلہ شوق جو آج سے 7 سال قبل جھلملاتے تاروں کی سکوت افزا شبنمی چھاؤں میں جانب منزل روانہ ہوا تھا، قندیل آسمانی کی بصیرت افروز و جہاں تاب روشنی میں زمزمہ سنج و نغمہ بار جذب و قیس کی منزلیں طے کرتا آج 1967 کی سال کے آخری دن اس مقام تک آ پہنچا ہے جہاں سے چراغ منزل روشنی کے جگمگاتے مینار کی طرح سامنے نظر آ رہا ہے۔ ہمارا یہ کاروان شوق قرآن کریم کی جوئے رواں کے ساتھ ساتھ چلا آ رہا تھا۔ وہ جوئے رواں جو آنسوئے افلاک سے قاران کی چوٹیوں پر جلوہ دار اور گوہر ریز ہوئی اور وہاں سے دامن ارض کی وسطوں پر ہر چہار سو پھیل گئی۔ یہ وسط خرام جوئے بار دشت و صحرا میں زمین صالحہ کو لالا زاروں میں تبدیل کرتی اور خط و خاشاک کو اپنی موج میں لپیٹ میں بہا کر آگے بڑھتی چلی گئی۔ گاہ اپنی سکوت افزا روانیوں سے دلوں کے سبزہ نادمیدہ کا منہ چومتی یا قلوب کی جھکی ہوئی شاخوں کو آئینہ دکھاتی، اور گاہ کاف برد ہاں طغیانیوں سے بڑے بڑے سرکش تناور درختوں سے جڑ سے اکھیڑتی، این و آن سے بے نیاز، ماحول سے مستغنی، گرد و پیش سے غیر متاثر، اپنی ذات میں مست جانب منزل بڑھتی گئی۔ اس نور کی لبی کے ساتھ ساتھ چلتا ہوا ہمارا یہ کارواں آج اس مقام تک آ پہنچا ہے جہاں آخری منزل تک پہنچنے میں صرف 4-5 قدم کا فاصلہ رہ گیا ہے۔ اس زندگی بخش سفر کی تکمیل کی ہنگامہ خیز مسرت اور اس حسین و جمیل منزل کے حصول کی مسرت انگیز کیفیت میں میرے دل میں آج وفور جذبات کا ایسا تلاطم برپا کر رکھا ہے کہ الفاظ میرے حلق سے باہر نہیں آتے، لیکن مجھے آگے بڑھنا چاہیے کہ یہ 4 قدم آج ہم طے کر کے منزل پر پہنچ کر ہی دم لیں، اس لیے اور اس کے بعد آگے اب آ رہی ہیں برادران عزیز 3 آخری صورتیں، جس میں یوں سمجھیے کہ قرآن نے سارا کچھ ان میں انڈھیل کے رکھا۔ یہ اتنی لمبی کشمکش، اس کے بعد یہ اتنے شاندار نتائج، اتنی بڑی قوتوں کی شکست، اتنی کمزور اور بے مایا سی جماعت کی اتنی بڑی کامیابی ہوئی کس طرح، اس کی تہ میں راز کیا تھا، اس کی علت العلل کیا تھا۔ ہماری نگاہیں تو عام اسباب و علل کی طرف جائیں گی۔ یورپ کے مصنفین کو بھی دیکھیے تو جب وہ اس مقام پہ آتے ہیں تو وہ یہ گناتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پولیٹیکل نقشہ اس قسم کا بنایا، اسٹریٹجی وار کی اس قسم کی رکھی، وہ تمام چیزیں یہ گناتے ہیں جس سے یہ سب کچھ ہوا۔
قرآن یہاں پہنچنے کے بعد نگاہوں کا رخ حقیقت کی طرف پھیر دیتا ہے. وہ کہتا ہے کہ یہ ٹھیک ہے، ان اسباب و علل کی ضرورت ہے، دنیا عالم اسباب ہے، ان میں یہ چیزیں ہونی چاہیے، لیکن یہی چیزیں کافی نہیں ہیں. اس کے لیے بنیاد ایک اور ہے. اس بنیاد کے اوپر اگر یہ تمام اسباب و علل اور یہ کوششیں اٹھیں گی پھر اس قسم کے نتائج پیدا ہوں گے. اگر وہ بنیاد باطل ہے، کمزور ہے، تو یہ اسباب و علل وقتی طور پہ تو کچھ کامیابیاں دے سکتے ہیں، لیکن وہ اس قسم کا نقشہ مرتب نہیں کر سکتے جیسا نقشہ یہ نظام اب مرتب کرے گا. وہ بنیاد کون سی عزیزان من؟ جب میں یہ بات کہوں گا تو ذہن میں آئے گی نہیں جلدی سے بات ہے، لیکن حقیقت وہی ہے. یہ ساری چیز، یہ سارا نقطہ ماسکہ، یہ بنیاد اول، یہ علت العلل خدا پر ایمان. اس لیے کہا ہے کہ بات سمجھ میں نہیں آئے گی کہ ہم میں سے کون ہے جس کا دعویٰ نہیں ہے کہ خدا پر اس کا ایمان. 70 کروڑ مسلمان کم از کم دنیا کے خدا پر تو یہ بھی ایمان رکھتے ہیں، اور اس کے علاوہ دنیا میں چند دائریوں کو چھوڑ کر ساری دنیا ہی خدا پر ایمان رکھتی ہے. تو یہ بات پھر کیا ہوئی؟ خدا پر ایمان ہی ایک ایسی چیز ہے جس کو صحیح طور پر سمجھ لیا جائے تو پھر اسلام سمجھ میں آ جاتا ہے، اور اسی سے مذہب کا تصور بھی نکھر کر سامنے آ جاتا ہے، اور وہیں سے یہ بھی پتہ چل جاتا ہے کہ دونوں الگ الگ کس طرح سے یہ ہو گئے. اصل چیز خدا پر ایمان نہیں ہے، اصل چیز خدا کا تصور ہے، کانسیپٹ ہے اس کے متعلق. وہ ہے کیا؟ وہ کس قسم کا خدا ہے جسے ہم مانتے ہیں؟ اور اگر کوئی پوچھے عزیزان من کہ قرآن کی تعلیم کا نقطہ ماسکہ کیا ہے، کہا جائے گا کہ خدا کا صحیح تصور دیا ہے. اسی مذہب میں خدا کا نام ہوتا ہے، تصور سارا بدل دیا جاتا ہے. قرآن اتنا ہی نہیں کہتا کہ خدا کو مانو، وہ ان سب ایمان والوں سے، یہ جو خدا کو ماننے والے ہیں، حتیٰ کہ جو اہل کتاب، جو کتابوں کو بھی مانتے تھے، رسولوں کو بھی مانتے تھے، ان کے متعلق قرآن نے یہ کہا کہ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا. اگر یہ خدا پر اس طرح ایمان لائیں جس طرح تم ایمان لاتے ہو تو پھر ان کو ایمان والا کہا جائے گا، پھر یہ راہ ہدایت کے اوپر ہوں گے. یعنی یہ محض کسی کا کہہ دینا کہ میں خدا کو مانتا ہوں، یہ کوئی بات ہی نہیں. سوال یہ ہے کہ تم کس قسم کے خدا کو مانتے ہو. ایک خدا مذہب کے تصور والا ہے جس کے ہاں نہ کوئی قاعدہ، نہ کوئی قانون، نہ کوئی آئین، نہ کوئی دستور. اللہ بے پرواہ ہے، بلکہ لاپرواہ ہے تب. ہاں، جو جی چاہے کردا ہے، جو جی آگے کہندا ہوں کچھ کہندا کبھی نو کچھ کر دیندا ہے. کچھ میں کہا کرتا ہوں معاذ اللہ کہ وہ خاصا ایک مہاراج رنجیت سنگھ بنا کے رکھ دیا ہوتا ہے، اسے پھانسی دے دو، اسے گاؤں بخش دو. وہ جو صاحبی نے کہا ہوا ہے مزاج شاہ، ہاں، کہ ان کی کیفیت یہ ہے کہ کبھی تو کوئی گالی دے دے اس کو تو خلط بخش دیتے ہیں، کبھی اس سے کوئی سلام کرے پھانسی پہ چڑھا دیتے ہیں. مزاج شاہ جو ہوا تھا بادشاہ کا یہ تصور. وہ کہنے کو تو مذہب نے یہ کہا تھا کہ السلطان ذل اللہ علی الارض، کہ بادشاہ زمین پر خدا کا سایہ ہوتا ہے. حقیقت میں انہوں نے خدا کو اس زمین کے بادشاہ کا سایہ بنا کے رکھ دیا ہوا. جس قسم کا ان کے ہاں بادشاہ تھا انہوں نے اس قسم کا خدا بنا دیا، ذرا میگنیفائی کر. وہ ہندوؤں کے ہاں راون کے 10 سر بنایا کرتے ہیں. ان سے کہا کہ صاحب یہ اتنا، انہوں نے کہا کہ صاحب اس کا جب قد 90 فٹ کا تھا تو سر بھی تو 10 کم از کم ہونے چاہیے. کالی کے 4 ہاتھ ہوتے ہیں،
کہ صاحب اس نے تو قتل عام کرنا ہے، ایک ہاتھ سے تو قتل عام اتنا ہو نہیں سکتا، 4 ہاتھ ہوتے ہیں نا۔ یہ کیا چیز ہے؟ انسانی ذہن نے اس دنیا کے اندر انسان جس قسم کے دیکھے، جب اس قسم کا خدا بنانا چاہا، اس کو ان سے بڑا بنا کے دکھا دیا۔ مذہب کرتا یہ ہے کہ اس کے سامنے انسان ہوتا ہے، اس انسان کو ذرا میگنیفائی کرتے ہیں، بہت بڑا سا بنا دیتے ہیں۔ اس اوپر تخت حکومت پہ وہ بیٹھا ہوا ہے، یہاں بھی تخت پہ بیٹھا ہوا ہوتا ہے، بات اس کے ارد گرد امیر وزیر مشیر سارے کے سارے بیٹھے ہوئے ہیں، باہر دور تک حاجب و دربان ہے، کوئی اس تک براہ راست پہنچ نہیں سکتا، وسیلے ڈھونڈنے پڑتے ہیں وہاں تک آنے کے لیے۔ پھر یہ جو اس کے قریبی ہوتے ہیں مقربین جن کو وہ کہتے ہیں، اس کی سفارشیں ڈلوانی پڑتی، یہ ان کی عرضیاں جا کے پیش کرتے ہیں، انہیں نذرانہ دینا پڑتا ہے، اس کے حضور میں قصیدے گزارنے پڑتے ہیں۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ بیان ہی نقشہ جس کا یہاں ایک مستبد شہنشاہیت کا تھا، یہ تصور تھا جو خدا کا دے دیا گیا۔ اس تصور کے ماتحت انسان کی کیفیت جیسے ایک ڈکٹیٹر مستبد کے سامنے رعایا کی کیفیت ہوتی ہے، ہر وقت ڈرتے کامتے ہانپتے، جو بات ہو پہلے دیکھیے کہ وہ مزاج وہ کیا چاہتے ہیں۔ اگر شاہ روزرا گوید شادستی دیوایت گفت اینت ماہو گروی شادی کہتا ہے، اگر بات سے دن کو کہہ رہے رات ہے تو کہیے سرکار دیکھیے چاند نکلا ہوا ہے، ستارے چمک رہے ہیں، سبحان اللہ۔ یہ ہے وہ خدا جس کو ماننے سے اہل مذہب لوگوں کو خدا پرست کہنا۔ کتنی دور چلا گیا انسان، اور کتنا ذلیل ترین مقام خود انسان کا رہ گیا اس خدا کے ماننے میں۔ اور ایک دین کا خدا ہے کہ جس کی عظمتوں کی کیفیت یہ ہے کہ وہ کہتا یہ ہے کہ یہ ٹھیک ہے کہ ہماری بڑی قوت ہے، اس قوت کے لیے، اس قوت کے اظہار کے لیے ہم نے کچھ قوانین مرتب کر دیے، یہ ساری کائنات ان قوانین کے تابع چلتی ہے، اور ہم قادر مطلق ہونے کے باوجود ہم نے اپنے آپ پر اتنی پابندی عائد کر دی ہے کہ اب ہم بھی ان قوانین کے خلاف کبھی نہیں کرتے۔ اس کے مقابلے میں انسان وہ تو مجبور ہے، خود اپنے اوپر یہ مجبوری کی ایک قید ڈال کے کہ ہم اس کے خلاف نہیں کرتے، اور انسان کی کیفیت یہ کہ فمن شاء فلیؤمن فمن شاء فلیکفر، تم میں سے جس کا جی چاہے اس کو اختیار کرو، جس کا جی چاہے اس کی خلاف ورزی کرو۔ اسے اختیار دیا ہوا ہے اس کی خلاف ورزی کرنے کا بھی، اپنے اوپر اتنی بڑی پابندی عائد کی ہوئی ہے کہ ہم اس کے خلاف نہیں کریں گے۔ دیکھ رہے ہیں خدا کیا ہے یہ، کس قدر امن ہوتا ہے اس معاشرے کے اندر جہاں ہر فرد کو یہ معلوم ہو کہ یہاں ہر بات قانون کے مطابق ہو، نہ کسی کی سفارش چلے گی، نہ یہاں رشوت چلے گی، نہ نذرانے ہوں گے، نہ کفایت سے آپ اس کا دل بو سکیں گے، سوال ہی نہیں ہے۔ ہر شے قاعدے اور قانون کے مطابق ہوتی چلی جائے، خدا کا یہ تصور۔ پھر افراد ہی کی نہیں، اقوام کا عروج و زوال اور موت و زندگی بھی انہی قوانین کے ساتھ وابستہ۔ جو قوم ان کے مطابق یہ کچھ کرے گی سربلندیاں حاصل کر لے گی، جو اس کی خلاف ورزی کرے گی اس کو زوال آ جائے گا۔ دنیا کی کوئی طاقت کسی ایسی قوم کو بچا نہیں سکتی تباہی سے جو ان قوانین کی خلاف ورزی کرے۔ خدا کا تصور اور آگے بڑھی، خدا اور انسان کا تعلق۔ انسان بھی حیوانات ہی کی ایک بڑی ہوئی شکل ہے، جس کی جسمانی زندگی دیکھیے تو وہ بالکل حیوانات ہی کی طرح ہے، اسی قسم کی مشینری، وہی طبی قوانین، اسی کے مطابق یہ چلتا ہے۔ ایک فرق ہے نا جو قرآن نے بتایا
کہ انسان کو اس کی ایک پرسنالٹی، ایک ذات دی گئی ہے، حیوانات میں یہ چیز نہیں ہے۔ یہی وہ شے ہے کہ جس سے یہ صاحب اختیار و ارادہ بنتا ہے، یہی شرف انسانیت ہے۔ اب انسانی ذات کی کچھ بنیادی خصوصیات ہوتی ہیں، انہیں قرآن نے کس طرح سے بیان کیا؟ کہا یہ کہ خدا کی بھی ایک ذات، ذات خداوندی ہم کہتے ہیں، خدا کی ذات۔ جیسا میں نے کہا ہے کہ ذات یا پرسنالٹی کے کچھ بیسک کریکٹرسٹک یا بنیادی خصوصیات ہوتی ہیں۔ قرآن کہتا ہے کہ ذات جہاں بھی ہوگی اس کی وہی خصوصیات ہوگی۔ خدا کے متعلق صرف یہ ہے کہ وہ مکمل ترین ذات ہے، اس لیے اس میں وہ خصوصیات اپنی انتہا تک پہنچی ہوئی ہیں۔ انسان کو جو وہ ذات دی گئی ہے تو حدود بشریت کے اندر وہ خصوصیات خود انسان کے اندر موجود ہیں۔ یہ تو ایک چھوٹے سے منیچر فارم میں، چھوٹے سے پیمانے کے اوپر خدا ہے اس کائنات میں۔ قرآن میں جن چیزوں کو صفات خداوندی کہا گیا ہے وہ ذات کی صفات ہے، خدا کے اندر پرفیکشن تک پہنچی ہوئی، تکمیل تک پہنچی ہوئی، انسان کے اندر حد بشریت کے اندر محدود، لیکن وہی خصوصیات قرآن کریم نے اس سورہ اخلاص میں خدا کی ذات کی بنیادی خصوصیات 3 یا 4 گنائی ہیں۔ ایک تو یہ کہ خدا کا تصور صحیح آ جائے، دوسرے یہ انسان کو خود معلوم ہو جائے کہ میری ذات اس وقت نشو و نما یافتہ سمجھی جائے گی جب میرے اندر بھی یہ خصوصیات پیدا ہو جائیں گی۔ اور پہلی خصوصیت ہے قل هو اللہ احد۔ ہمارے ہاں تو ترجمہ اس کا یہی کیا جاتا تھا، کہہ دے اللہ ایک ہے۔ بات ایک سے نہیں ہوتی، عربی زبان میں واحد کے لیے بھی ایک آتا ہے، یہ احد ہے، بڑا فرق ہوتا ہے۔ سینکڑوں انسانوں میں سے ایک انسان آپ کے سامنے آئے تو واحد ہو جاتا ہے۔ ایک انسان آیا، ان 10 آدمیوں میں سے ایک آیا ہمارے سامنے، لیکن احدیت کے معنی ایک ہونا ہی نہیں ہوتا۔ انگریزی زبان میں جس کو یونیک کہتے ہیں، عام طور پہ اسے یگانہ کہتے ہیں ہمارے ہاں، لیکن یونیک ایک اور چیز ہے۔ یونیک وہ ہوتا ہے کہ اپنے اندر جو کچھ وہ ہے کوئی اور ویسا نہ ہو، اس کی انفرادیت اس کے اندر ہوتی ہے، انڈیویجویلٹی اس کی اس کے اندر ہوتی ہے۔ یہ کہا کہ وہ یونیک ہے، یگانہ ہے۔ انفرادیت کی بات یوں سمجھ میں آ سکتی ہے، ہر انسان جسے اپنے آپ کو وہ میں کہتا ہے، اس کی میں وہ یگانہ ہوتی ہے۔ میرے احساسات، میرے اندر کی کیفیات کسی دوسرے کی نہیں ہوتی، کوئی دوسرا ان کو بانٹ نہیں سکتا، کوئی اس میں شامل نہیں ہو سکتا۔ حتیٰ کہ میرا درد ہوتا ہے، کوئی دوسرا اس کو محسوس نہیں کر سکتا، ہمدردی تو اس سے کر سکتا ہے۔ میرے تاثرات میرے ہوتے ہیں، اسے انفرادیت کہا جاتا ہے، انڈیویجویلٹی کہا جاتا ہے۔ اور یہی انڈیویجویلٹی ہے کہ جس سے یہ سارا قانون مکافات عمل اس کے اوپر چلتا ہے، میرے ہر عمل کا نتیجہ مجھے بھگتنا ہو، کوئی دوسرا اس میں شریک نہیں ہو سکتا۔ اسے کہتے ہیں یونیک ہونا، انڈیویجول ہونا، انفرادیت لیے ہوئے ہونا۔ خدا کی یہ کیفیت ہے کہ وہ ایک انفرادیت لیے ہوئے ہے، یونیک ہے، کوئی اس جیسا نہیں۔ یہ تو افراد کی انفرادیت ہے، اور جب کوئی قوم خدا کی اس صفت کو اپنے اندر منعکس کر لے تو وہ خود دنیا کے اندر ایک یونیک قوم ہو جاتی ہے۔
اور یہ حقیقت ہے برادران عزیز کہ جس طرح سے ایک مرد مومن انسانوں کے اندر یونیک ہوتا ہے، مومنین پر مشتمل جماعت جو ہوتی ہے وہ اقوام کے اندر یونیک ہوتی ہے۔ تاریخ میں بڑی بڑی بلند تہذیبیں بھی آپ کو نظر آئیں گی، بڑی بڑی وسیع سلطنتیں بھی آپ کو نظر آئیں گی، لیکن ہم سے نہیں غیر مسلموں سے پوچھو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضور کے رفقا کی جو جماعت پیدا ہوئی تھی، غیر مسلم ہسٹورین بھی جب وہاں آتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ اس جماعت کی مثال تاریخ میں نہیں ملتی۔ یہ ہے قل ہو اللہ احد ماننے والی جماعت کی خصوصیت کہ اس جیسی جماعت من حیث الکل تاریخ میں کہیں نہیں ملتی۔ قل هو اللہ احد، اللہ الصمد، ذات کی دوسری بنیادی خصوصیت حمدیت ہے۔ یہ ہے وہ سمجھ جس کا ترجمہ وہ بے پرواہ کیا جاتا ہے، بے نیاز۔ حمدیت ایک ایسی محکم چٹان جو اپنی حفاظت کے لیے کسی کی محتاج نہ ہو، لیکن جب چاروں طرف سے سیلاب آ جائے تو ہر شخص اس کے اوپر جا کے محفوظ ہو جائے، اس کو حمدیت ہے۔ خود اپنی حفاظت کے لیے کسی کی محتاج نہ ہو، اپنے پاؤں پر جم کے کھڑی ہوئی، حوادث زمانہ کی متلاطم لہریں آئیں، پھٹ ٹکرا کر پاش پاش ہو کر واپس چلی جائیں، اس کا کچھ نہ بگاڑ سکے، اور جب کسی کو کہیں پناہ نہ مل سکے تو یہ اس کو پناہ دے دے۔ حمدیت۔ عزیزان من، جب کسی فرد کے اندر خدا کی یہ صفت منعکس ہو، سوچیے تو صحیح کتنی بڑی حریت اور آزادی اس کے اندر آ جائے گی، اپنے لیے کسی کا محتاج نہ ہو اور ہر محتاج کے لیے یہ آسرا بن جائے۔ اور جب دنیا میں کوئی قوم اس قسم کی وجود میں آ جائے تو پھر حوادث زمانہ کے تلاطم میں ڈوبنے والے انسانوں کے لیے یہ چٹان جو کچھ کرے گی آپ سمجھ سکتے ہیں عزیزان من۔ اللہ الصمد، اس کی کیفیت یہ کہ لم یلد ولم یولد، بڑی بنیادی حقیقت اس کے اندر بیان کی۔ حیوانات تک افزائش نسل کا سلسلہ تولید کے ذریعے ہوتا ہے، بایولوجیکل ریپروڈکشن، جیسے بیٹا پیدا ہوتا ہے، جیسے جانور کے بچہ پیدا ہوتا ہے، اسے تولید کہتے ہیں۔ ریپروڈکشن تو لائف کی بیسک انسٹنکٹ میں سے ہے، زندگی جہاں بھی ہے وہ اپنے جیسا پیدا کرنا چاہتی ہے، اسی سے یہ کائنات کا سلسلہ آگے بڑھتا ہے۔ انسانی زندگی کے اندر بھی نسل انسانی کی افزائش تولید کے سلسلے سے ہوتی ہے، باپ کے بعد بیٹا پیدا ہوتا ہے، اس میں انسان اور حیوان مشترک ہیں، کوئی چیز یہ وجہ شرف انسانیت نہیں ہے، لیکن خدا کے متعلق کہا یہ گیا کہ وہ نہ کوئی سلسلہ تولید کی تخلیق ہے، نہ اس کے بعد جس کے ساتھ اس کو کوئی تعلق ہوتا ہے وہ سلسلہ تولید کا تعلق ہوتا ہے۔ انسانی ذات اس طرح سے نہیں پیدا ہوئی جس طرح انسانی جسم پیدا ہوا ہے، انسانی جسم سلسلہ تولید کی وجہ سے پیدا ہوا ہے، ذات یا پرسنالٹی تولید کے ساتھ نہیں آتی، اگر یہ آتی تو ہر حیوان کے اندر ہوتی، یہ خالص انسانی جذبہ ہے، تولید میں یہ چیز نہیں آتی، اسی لیے خدا نے اس کو تولید کے سلسلے کو جسم انسانی تک لانے کے بعد پھر یہ کہا کہ نفخ فیہ من روحنا، ہم نے اپنی توانائی کا ایک شمع انسان کو دے دیا، یہ تولید کے ذریعے سے نہیں ہو سکتا تھا، یہ بے نیاز ہو گئی تولید کے سلسلے سے۔ خدا نے اپنے آپ کو خالق کہا، تخلیق جو ہے وہ کریشن ہے، تولید ریپروڈکشن ہے، ریپروڈکشن ہر حیوان کر سکتا ہے، تخلیق کوئی حیوان نہیں کر سکتا، یہ خالصتاً انسان کے لیے، یا اوپر خدا کے لیے یا نیچے انسان،
اسی لیے خدا نے اپنے آپ کو احسن الخالقین کہا ہے کہ خالق تم بھی ہو، تمہیں ہونا چاہیے۔ ہماری تخلیق حسین ترین ہوتی ہے، تمہاری ذرا نیچے کے درجے کی ہوتی ہے۔ انسان اور حیوان میں عزیزان من فرق یہاں شروع ہوتا ہے کہ اگر یہ بھی اپنی زندگی کا مقصد تولید ہی رکھتا ہے، بچے پیدا کیے، ان کی پرورش کی، بیاہ ہوا، مر گئے، خالص حیوانی چیز ہے۔ اگر تخلیق نہیں یہ کرتا، انسان کے درجے کے اوپر نہیں پہنچتا۔ ہر کے اورا قوت تخلیق نے نزد ما جز کافر و زندیق نے کریشن، اس کائنات کا حسن سنورتا ہی کریشن سے ہے۔ کریٹو فیکلٹی، کریٹو آرٹ، یہ ہے انسانیت کا شرط۔ لم یلد ولم یولد، یہ حیوانی تولید کا سلسلہ۔ ٹھیک ہے، افزائش نسل انسانی کے لیے صرف یہ ضروری ہے، وجہ شرط انسانیت نہیں ہے۔ شرط انسانیت تو یہ ہے کہ تم نے کریٹ کیا کیا ہے۔ سوچئے تو صحیح، جو قوم تقلید کے بندروں میں جکڑی ہوئی چلی آ رہی ہو، اس میں تخلیق کا تصور ہی پیدا نہیں ہوتا۔ تخلیق تو نئی چیز پیدا کرنے کو کہتے۔ جس قوم کے اندر انوویشن حرام قرار دی جائے، جس قوم میں ہر خطبے کے اندر اعلان کیا جائے کل بدعۃ ضلالہ، ہر نئی چیز گمراہی ہے، میں تخلیق کیسے آ سکتی؟ تقلید حیوانات میں ہوتی ہے۔ جس قسم کی بکری پہلے دن تھی، آج اسی قسم کی بکری پیدا ہو رہی۔ ہر بکری اپنی ماں یا باپ کی طرح ہوتی، مقلد ہوتی ہے۔ وہ گھاس کھاتی ہے، یہ بھی گھاس کھاتی، وہ میاں کرتی ہے، یہ بھی وہی کرتی۔ لیکن جہاں تخلیق ہوتی ہے، وہاں تو ہر آن اس سے ایک کار نادر آتا ہے وجود میں۔ اور یہی وجہ ہے جو اقبال نے کہا تھا کہ غرض دستے تو کار نادر آئے، گناہ ہن اگر باشد ثواب۔ کوئی تخلیقی کارنامہ زندگی کے اندر کر جائے، ملا کی شریعت اگر اس کو گناہ بھی کہتی ہے تو مت گمراہ، ثواب ہے یہ۔ اور اس کے بعد عزیزان من، لم یلد ولم یولد، خدا کا ہمارے ساتھ تعلق تولیدی تعلق نہیں ہے۔ ہمارے تعلقات جتنے سارے تولید کے ساتھ گھرے ہوئے ہوتے ہیں۔ وہ کہتا ہے اس سے اونچے ہو جاؤ۔ اپنے بچے کو تو بکری نہیں پالتی، تم بھی اگر اسی دائرے میں گھرے رہے کہ یہ میرا بیٹا، خدا کی صفت تم میں نہیں آئی، حیوانی صفت آئی۔ ہمارے سارے تعلقات تولید سے ہوتے ہیں، اس سے آگے ہم جاتے ہی نہیں۔ اور آگے بڑھے تو قرآن کریم نے یہ جو ریس کا تصور، نسل کا تصور ہے انسانوں کے اندر، اس کو کاٹ کے رکھ دیا۔ نسل کا تصور خالص تولید کے اوپر ہوتا ہے، ایک نسل کا ایک ریس کا ہونا ہے، تولید ہے نا یہ۔ وہ کہتا ہے اس سے اونچے ہو جاؤ۔ دنیا کی قومیتیں جو بنتی تھیں ریس اور قبیلے اور خاندان کی بنیاد پہ بنتی تھی، تولید تھا، اس نے کہا غلط ہے، ایمان کی بنیادوں کے اوپر ایک نئی قوم بناؤ۔ یہ تخلیقی چیز ہے، آئیڈیالوجی کے بیسس کے اوپر قوم بناؤ۔ اس لیے کہ خدا کا تمہارے ساتھ تعلق تولید کا نہیں ہے، تم اس کے جنے ہوئے بیٹے نہیں ہو، لیکن اس کے باوجود ربوبیت عالمینی اس نے اپنے لیے رکھی ہوئی ہے۔ وہ کہتا ہے تم بھی اس ربوبیت کو یوں لو، اپنے ہی بیٹوں کو پالنا تو ہر حیوان کر لیتا ہے، دنیا کے بیٹوں کو اپنے جیسا سمجھو اور ان کو پالو۔ یہ ہے خدا کی صفت تولید۔ اتنا کچھ کہہ دیں، لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ بس مختصراً یوں سمجھو، کفو کاف پہ حمزہ کی، کسی شے میں کسی کی نظیر یا مثل ہونا۔ لیسا کمثلہ ہی شے قرآن نے کہا۔ کوئی بھی تصور تم اگر کرو تو یہ تو ٹھیک ہے، خدا کی کسی صفت کا پرتاؤ تو وہ ہو سکتا ہے،
لیکن خدا اس سے بڑا اونچا ہوگا، نظیر نہیں اس کی ہوگی، مثیل نہیں اس کا ہوگا۔ وہ تو ساری کائنات میں ایسا ہوا۔ اس کے ماننے والا عبد مومن، اس کے اندر بھی یہ خصوصیات ہونی چاہیے کہ جو خصوصیت اس میں اور کسی دوسرے میں نظر نہیں آتی، اور پھر ان افراد پر مشتمل جو قوم ہو، اس قوم کی کیفیت یہ ہو کہ بے مثال بے نظیر قوم دنیا کے اندر میں ہونی چاہیے۔ کہا ان سے کہو کہ یہ ہے وہ خدا جس پر تصور نے ہمیں یہ سارا کچھ عطا کر دیا جس کو تم آج دیکھ رہے تھے۔ ایمان عزیزان من یوں چار کلمے دہرا دینے کا نام نہیں، ایمان نام ہے قانون کی محکمیت پر کنوکشن کا۔ جب کسی سائنٹسٹ کو یہ کنوکشن حاصل ہو جائے کہ یہ قانون ایسا کرے گا، پھر اس کے لیے وہ جان جوکھوں میں ڈال دیتا ہے تجربے کرتے کرتے، کسی مقام پہ رکتا نہیں ہے جب تک کہ وہ کامیابی تک اس کو نہیں پہنچا دیتا۔ وہ چاہتا ہے اس صورت میں جب اس کو یقین ہو، اور اگر یہ یقین ہی نہ ہو اس کو، ایک دفعہ ناکامی ہوتی ہے اس کو چھوڑ دیتا ہے کہ نہیں صاحب اس میں ہے ہی نہیں یہ صلاحیت۔ یقین جب ہوتا ہے قانون پہ، ناکامی کے بعد وہ سوچتا یہ ہے کہ یہ میری کسی تقدیر میں خامی رہ گئی تھی جس لیے یہ نتیجہ پیدا نہیں ہوا، ورنہ قانون نے تو نتیجہ پیدا کر دینا تھا۔ اسے کہتے ہیں ایمان۔ اس قسم کے خدا کا ایمان نے کہا کہ ان سے کہہ دو کہ ہماری ان کامیابیوں کامرانیوں کا راز یہ ہے کہ ہم اس قسم کے خدا کے اوپر ایمان لائے ہوئے ہیں، احدیت کا خدا، صمدیت کا خدا، توحید سے بلند و بالا رب العالمین، وہ بے مثل و بے نظیر خدا۔ اس کے ماننے والی قوم کے اندر اس قسم کی خصوصیات کا پرتو ہونا چاہیے۔ تم جو ہمیں ایسا دیکھ رہے ہو تو اس لیے دیکھ رہے ہو کہ ہم اس آئینے کے عکس ہیں۔ جو بھی یہ اپنے اندر بات پیدا کرے گا اس کی یہی کیفیت پیدا ہو جائے گی۔ کہا دیکھنا خالص مادی اسباب کے اوپر نہ کہیں رہ جانا۔ مادی اسباب تو لیبارٹری میں سارے موجود ہوتے ہیں، اگر وہ سائنٹسٹ کے پاس لا نہیں ہوتا ہے تو مادی اسباب کچھ نہیں کیا کرتے۔ کہا یہ یقین ایک کامل ہے جس کی وجہ سے ہمیں یہ سارا کچھ حاصل ہوا۔ اب یہاں پہنچنے کے بعد امت مسلمہ منفرد ہو گئی باقی اقوام عالم سے کہ ان کی کامیابیوں کامرانیوں کی بنیاد اس ایمان خدا بندی کے اوپر ہے، اور خدا پر یہ ایمان بھی منفرد ہو گیا مظاہر کی دنیا سے۔ وہاں خدا کا تصور کچھ اور ہوتا ہے، یہاں خدا کا تصور کچھ اور دیا گیا۔ عزیزان من فتح و نصرت آ گئی، نظام متشکل ہو گیا، مخالفتوں اور عداوتوں کا خاتمہ ہو گیا، بنیاد بتا دی کہ کون سی تمہارے ہاں کی تھی۔ یہ سب کچھ ہونے کے بعد ایک اور مرحلہ آگے آیا کرتا ہے، جس دن ڈاکٹر صاحب یہ بتا دیتے ہیں کہ لو بھائی اب بالکل بیماری چلی گئی تمہاری، تمہیں بالکل شفا ہو گئی۔ اس کے بعد کچھ اور بھی ساتھ کہا کرتے ہیں۔ کہا یہ کہتے ہیں کہ یاد رکھو آئندہ تم نے یہ چیزیں نہیں کھانی، تم نے یہ کچھ نہیں کرنا۔ یہ ہوتی ہے نا آخری چیز۔ اب یہ دو آخری صورتیں آ گئیں کہ اب اس بیمار خانے سے بیمار شفا پانے کے بعد جا رہا ہے، اور اسے آخری وقت میں یہ طبیب مشفق کہہ رہا ہے کہ سنو یہ سب کچھ تمہیں حاصل ہو گیا، اب اس کے بعد کچھ پریکاشنری میئرز آگے لینے ہیں، تم نے حفاظتی تدابیر اختیار کرنی ہے تاکہ یہ نظام ٹوٹ نہ جائے، مستحکم رہے، آگے بڑھے۔ آپ دیکھتے ہیں عزیزان من پروگرام میں آخری کڑی کا، یہ آخری کڑی کا دینا اس قدر تکمیل سے پہنچا دیتا ہے پروگرام کو۔ یہاں تک ختم ہو گئی تھی بات، کامیابی حاصل ہو چکی تھی، نظام متشکل ہو گیا تھا، اس کی بنیاد بتا دی گئی تھی، لیکن ضرورت سمجھی گئی کہ نہیں، محتاط رہنا ان چیزوں سے، یہ بھی بتایا جائے۔ اور پیغام کے مکمل ہونے کی دلیل ہی یہ ہو سکتی ہے کہ وہ اس وقت وقتی شفا نہ دے، آئندہ کے لیے احتیاطی تدابیر بھی بتائے۔ قل بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل اعوذ برب الفلق۔ کیا
आऊद बड़ा अजीब लफ्ज है अजीजान मान। ये मुर्गी के नए नए बच्चे उसके साथ वो चुपते फिरते हैं, यूं ही कहीं कील का साया जमीन पे पड़े आप देखते हैं कि वो भाग के किस तरह मुर्गी के नीचे आ जाते हैं। हर जानवर का नौज़ायदा बच्चा जरा कहीं खतरे की आवाज आए भाग के माँ के साथ चिमट जाता है, उधर से माँ भी दौड़ के उसको अपने नीचे ले लेती है। नौज़ायदा बच्चे का इस तरह से खतरे के वक्त में अपनी माँ की आगोश में सिमट के आ जाना, इसे आउज़ कहते हैं। ये है ताउज़ जिसे कहते हैं। कितनी बड़ी चीज है कि याद रखो, दुनिया में बड़ी बड़ी जमातें तुम्हारे मुखालिफीन की पैदा होगी। तुमने ऐसा इनकलाब बर्पा किया है जिसमें इन बड़े बड़े सरमायादारों का, मजहबी पेशवाइयों का, बड़ी बड़ी हुकूमतों का खात्मा करके रख दिया है। तुम्हारे निजाम को जोर पहुंचाने के लिए चारों तरफ से यूरिशें होंगी। क्या करना जब यूरिश हो, जब कहीं खतरे नजर आए तो क्या करना। एक नौज़ायदा बच्चा जो कुछ करता है ना, टुकड़ी तो थले आ जाना। यूं ही खतरा तुम्हें नजर आए, खुदा के कवानीन की तरफ भाग के आ जाना, लपक के आ जाना। ये है ताउज़ अज़ीज़ान मान। जो हमारे यहाँ एक तरफ तो ये रस्म हुई कि कुरान की तलावत से पहले आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, कुछ पता नहीं क्या करना। तर्जमा मैं पनाह मांगता हूँ, शैतान से पनाह मांगना। ओ बाबा मैं पनाह मांगता होता ना, पनाह मांगना यानी उसकी अजमत कुव्वत का इतराफ हो रहा है कि ना पनाह मांग। यहाँ तक तो ये सिर्फ ये रस्म, और आगे ये लफ्ज़ तावीज़ यहाँ से निकला हुआ है ना, ठीक है, लेके गले में डाल दीजिए, मकान के बाहर कील धो के ठोक दीजिए। ये तावीज़ है, ये यहीं से लफ्ज़ है, आउज़ा से। आप देखते हैं कि हकीकत खुराफात में खो गई। कुल आऊज़ु बिरब्बिल फलक, किस रब के कानून की तरफ आते होता है। सुनिए, रब्बिल फलक। आपने जहां भी कोई मकान वसीदा हो जाए, उसको आपने फिर से मुहकम मुस्तहकम बनाना हो, तो आप उस इमारत को गिराते हैं, उसकी बुनियादों तक को उखेड़ देते हैं। ये तकरीब होती है, बज़ाहिर तकरीब नहीं होती। ये उस तामीर के लिए जरूरी है कि ऐसे किया जाए। हर बिनाए कोहना का दादा कुनंद अव्वल बुनियाद रहा दीना कुनंद। जमीन में दाना बीज की तरह जब आप बो देते हैं, 4 दिन के बाद देखिए तो वो दाना शक्ल में होता ही नहीं है, फट गया होता है। आप उसके बाद कह देंगे कि हाय हाय ये तो ज़ाया हो गया। बिल्डिंग को जो गिरा रहा है उसके मुताबिक ये कहेंगे कि आप ये तो ढह रहा है। कहा नहीं, अगर ये कायदे और कानून के मुताबिक ये हो रहा है तो इस बीज का फटना, इस मैदान का जो फैना है, ये तकरीब एक तामीर के लिए हो रही है। खालिद कहते हैं इस किस्म का किसी चीज को फाड़ना कि उसमें से एक जिंदगी नई निकल आए। कुल आऊज़ु बिरब्बिल फलक, पनाह में आ जाओ फौरन उस नस्व नुमा देने वाले के कवानीन में हुक्म की कि जिसके यहाँ जिसे बज़ाहिर तकरीब कहा जाता है वो एक नई तामीर के लिए होती है। ये जो तुमने इन सल्तनतों को, इन तावीज़ों को गिराया है, मिटाया है, इनके दिल में जज्बा इंतकाम आ रहा है। ये समझते हैं कि हमारे यहाँ इन्होंने आके डिस्ट्रक्शन की है, इन्हें पता नहीं है ये तकरीब तो एक नई तामीर के लिए है। इन्हें मालूम नहीं कि ये क्या से क्या बना देगी ये नई तामीर जो है। ये है वो खुदा जिसकी सलाह में आओ, जिसकी हिफाजत में आओ, वो खुदा की कि जिसकी डिस्ट्रक्शन, जिसकी तकरीब के अंदर भी तामीर मुज़मर होती है। इन चीजों से आओ पनाह में, उसकी हिफाजत में, उसके कानून की हिफाजत तलाश करो। किन चीजों से? अजीब और गरीब चीजें आ रही हैं बराबरान अजीज़ान मान, जैसा मैंने पहले भी कहा था। आखिरी दर्स है आज, मुझे आज वक्त की पाबंदी से इजाजत दे दी।
کیا پتا ہے پھر یہ موقع آئے یا نہ آئے. آخری صورتیں ہیں، مجھے تفصیل سے بیان کرنے لگی. اجازت ہے آپ کو بند پہ یہ کس چیز سے حفاظت میں آنا چاہتے؟ من شر ما خلق. دو لفظ عزیزہ نے من فلسفہ کا طالب علم جانتا ہے کہ سب سے زیادہ ذہن انسانی کو جس چیز نے پیش و تاب میں رکھا وہ خیر اور شر کا مسئلہ ہے، گڈ اینڈ ایون کا سوال ہے. وہ ایلٹما ایک جو بتایا جاتا ہے بہت پرانا آگستائی کا، اور وہ یہ ہے فلسفے میں کہ اگر شر یا ایون دنیا میں خدا کی مرضی کے مطابق ہے تو خدا خیر نہیں ہو سکتا، شر کریٹ کیا ہے اسی. اور اگر اس کی مرضی کے خلاف موجود ہے تو قادر مطلق نہیں ہو سکتا، اسے مٹا نہیں سکتا. پوچھے بتاؤ. آپ حیران ہوں گے، میں سمجھتا ہوں فلسفے کے طالب علم اس میں جانتے ہیں. الماریوں کی الماریاں کوٹھے بھرے ہوئے ہیں کتابوں سے اس ایشو کے اوپر لکھے ہوئے. دو لفظوں میں قرآن نے سارا مسئلہ حل کر کے رکھ دیا. اس نے کہا ہے من شر ما خلق. جو کچھ تخلیق خدا بندی ہے یہ کیونکہ اپنی ذات کے اندر نہ خیر ہے نہ شر ہے. ان کا استعمال ہے جو انہیں شر اور خیر بنا دیتا ہے. زہر کے 2 قطرے مرنے والے میں نئی زندگی پیدا کر دیتے ہیں. اس کے ڈاکٹر صاحب اسی کے 50 خطرے زندگی کو ختم کر دیتے ہیں. پانی جیسی ممد حیات کی 1-2 گلاس پیجیے تو آپ کو زندگی دیتی ہے، اسی پانی میں ڈوب کے مر جاتا ہے آدمی. حرارت غریزی کے اوپر دار و مدار ہے ہمارا، لیکن جس دن جو 98 سے اوپر پہنچ جاتی ہے اس دن بخار کہتے ہیں اسے. صبح سے شام تک اس آگ سے اتنے عجیب و غریب ہم کام لیتے ہیں، اسی آگ میں جب انگلی پڑ جائے تو اس کو وہ جلا کے رکھ دیتی ہے. آگ، ٹینکیاں، پانی اپنی ذات میں نہ خیر ہے نہ شر ہے. انہیں جس طرح سے آپ استعمال کرتے ہیں اس کے مطابق ان کا نتیجہ خیر اور شر ہوتا ہے. من شر ما خلق، کہ جو کچھ تو نے کائنات میں پیدا کیا ہے ہمیں اس سے بچا کہ ہم اسے اس طرح استعمال کریں کہ اس کا نتیجہ شر پیدا ہو جائے. اب سلطنت ملی ہے، حکومت ملی ہے، دولت کی فراوانی آئی ہے، یہ سب کچھ آیا ہے نا. یہ چیزیں بڑی ضروری ہیں انسانی زندگی تمدن تغیر کے لیے، لیکن یہی تو وہ پانی ہے جہاں آگے ڈوبتی ہیں ان کو. یہ سب کچھ ملنے کے بعد یہ کہا کہ اب ہمیں اس سے محفوظ رکھنا کہ ہم ان کو اس طرح سے استعمال کریں کہ اس سے شر کا پہلو پیدا ہو. اور وہ بات بڑی آسان ہے، اس کے قوانین کے مطابق استعمال کیجیے، خیر ہی خیر. اس کی خلاف ورزی کر کے استعمال کیجیے، ہر شر ہے. تو یہ جو ہے تعاون حفاظت میں رکھنا، جو کچھ پیدا کیا ہے اس کے شر کے پہلو سے. اس کے معنی یہ ہے کہ ہم جو کچھ بھی ہمیں یہ حاصل ہو رہا ہے یا حاصل ہو اسے تیرے قانون کے مطابق شرط کریں تاکہ یہ خیر ہی کا پہلو ہمارے سامنے ہے. تعاون سے ہوتا ہے وہ اس چیز سے اشیائے کائنات کے استعمال کے غلط طریقے سے کہ جس کا نتیجہ شر پیدا ہو جاتے ہیں. آپ دیکھتے ہیں خاصی تدابیر برادران عزیز کیا کیا ہے. یہاں کہیں تمہیں کوئی چیز ڈھانی پڑے اس لیے ڈھاؤ کے اس سے بہتر تعمیر کر کے دو. جو کچھ حاصل ہو اسے استعمال اس طرح کرو خدا کے قانون کے مطابق کہ نتائج خیر برآمد ہو. یہ تو ہوا جو کچھ حاصل ہوا ہے، اس کی فراوانیوں میں کہیں تم جا کر افراد کی طرف جا کر ان کی فراوانیاں تمہیں غرق نہ کر دیں. جیسا پانی زیادہ پی لینا آدمی مر جاتا ہے. دوسری تفریق بھی تو ہوتی ہے دوسری طرف کہ ان اشیاء کا نہ ہونا بھی تو انسان کے لیے تباہی کا موجب ہوتا ہے. جہاں پانی کی فراوانی سے زیادہ پی جانے سے مر جاتا ہے، وہاں پانی نہ ہونے سے بھی تو آدمی مرتا ہے.
من شر غاسق اذا وقب. دوسرا پہلو شر کا یہ عزیزوں نے من غور کیجیے گا کہاں لے جاتا ہے قرآن. ان اشیاء کی فراوانی کی طرف لے جاتا ہے تو کہا وہاں بھی ایک شر کا پہلو جاتا ہے یاد رکھو دولت کی فراوانی کے بھی. دوسری طرف شر غاسق اذا وقب. آنکھوں کے سامنے دنیا اندھیر ہو جاتی ہے تب ہو جاتی ہے. جن چیزوں پر انسان کی پرورش اور نقل و نما کا دار و مدار ہے جب وہ نہ ہو. ادھر افراد کے ساتھ ہونا تھا, ادھر ان کا معدوم ہو جانا, ان کا غائب ہو جانا ہے. کہا دوسری طرف یہ بھی کیفیت نہ پیدا ہو جائے کہ سامان و نقل و نما کے معدوم ہو جانے سے جو اندھیر کھا جاتا ہے آنکھوں کے سامنے انسان کے, وہ شر جو ہے وہ بھی نہ کہیں آنے پائے. ہمارے دولت کی افراد ہو اس میں بدبختی نہ پیدا ہو, یوں محتاجی نہ کہیں پیدا ہو جائے کہ سامان نسل و نما کے معدوم ہو جانے سے دنیا اندھیر ہو جائے ہمارے سامنے. ایسا بھی نہ ہو جائے. ہمارے پہلے دور کے اندر تباہی آئی فراوانی سے, اور اس کے بعد ساری تباہی ہماری آئی ہوئی ہے اس چیز سے کہ سامان نسل و نما سے بھی ہم محتاج ہو چکے ہیں. اور کرتے جائیے گا جن جن چیزوں سے اس نے کہا تھا پریکاشنری میئر یہ بتائے تھے کہ محتاط رہنا, کس طرح ایک ایک کر کے آ گیا. اس کے بعد ہمارے ہیں اس نے تو پہلے سے بند کر دیا ہوا تھا کہیں ایسے نہ کر دینا. آگے ومن شر النفاثات فی العقد. یاد رکھو اس قسم کے منافق آ جایا کرتے ہیں جماعتوں کے اندر کہ جو ہی تم نے کسی محکم چیز کا ارادہ کیا, طے کیا, فیصلہ کیا, ڈٹرمینیشن کیا, ریزالو کیا کہ یہ کرنا ہے, وہ آ کر کسی نہ کسی طرح سے ایسی پھوٹ مارتے ہیں کہ تمہارا ارادہ متزلزل ہو جائے. اس کو بچنا. یہ باہر والے نہیں ہوتے, یہ اندر والے ہوتے. تمہارے عوام کی محکم گروہ جو ہیں ان کو ڈھیلا کرنے کے لیے ایسی جماعتیں تمہارے اندر پیدا ہو جائیں گی جو اس قسم کی پھوٹ مارے گی. آج دیکھتے ہیں یہ کسی سازشوں کے لیے کیا چیز یہ کہی گئی. میں تو ایک پھوٹ مار لے رہا ہوں. اور آپ جانتے ہیں کہ جب عزم سلیم دل سے اس میں ہی سب کو صبح پیدا ہو جائے, اس میں ہی کمزوری واقع ہو جائے, اس کے بعد تو آپ ایک قدم بھی آگے نہیں اٹھا سکتے. کہتا کہ جماعت کے اندر سے ان کو محتاط رہنا, اور جماعت کے باہر ایک اور چیز قوتوں کی ہوا کرتی ہے. ومن شر حاسد اذا حسد. عجیب چیز یہ حسد ہوتا ہے کہ درختوں کی کسی ٹہنی کو تنے کو اس طرح سے چھین دینا کہ وہ چھلکا نہ اس کے کام کا رہے نہ تمہارے کام کا رہے. جو کچھ کسی کے پاس ہے وہ مجھے ملے یا نہ ملے, اس کے پاس نہ رہے. رشت تو یہ ہوتا ہے کہ جو اس کے پاس ہے وہ مجھے بھی ملے, اور وہ حسد یہ ہوتا ہے کہ مجھے نہ ملے کے لیکن اس کے پاس نہ رہے. سب سے بڑی تباہی جو آئی ہے امت مسلمہ کے برادران عزیز وہ اس چیز سے آئی ہے. تفصیل میں جاؤں گا تو مجھے لمبی تاریخ میں گزرنا پڑے گا. وہ قومیں جو سر اسلام لے آئی تھی, جن کی تہذیبوں کو, جن کے تمدنوں کو, جن کی حکومتوں کو آپ نے تباہ کیا تھا, یعنی باطل کی تھی وہ, ان کی جگہ صحیح نظام لانے کے لیے ان کے دل میں انتقام کا جذبہ تھا آپ کے خلاف. اب اس کے بعد مسلمان تو وہ ہو گئے, لیکن انہوں نے سوچا اس کے بعد کہ یہ نظام یا یہ اسلام جو ہے ہم تو اسے نہیں لائیں گے. ایسا کچھ کرو کہ ان کے پاس بھی یہ کچھ نہ رہے. یہ آپ کا موجودہ اسلام اس طرح سے بنا تھا. یہ ہے وہ حسد کا جذبہ جس نے آپ کو تباہ کیا تھا. تو چھین کے رکھ دو ان کو. انہیں پتا تھا کہ جس چیز نے ان کو غالب کیا ہے ہمارے اوپر, یہ ان کا یہ نظام ہے قرآنی. وہ چاہتے یہ تھے, یہ نہیں انہوں نے رشت کیا کہ جیسا نظام ان کا ہے ہم بھی اس کو اپنا لیں. جذبہ انتقام تھا. میدان جنگ میں جو شکست پائی تھی
انہوں نے آ کر دین کو نہ ڈالنے میں شکست دی ان کو، کہ جس چیز کی بنا پر یہ ہم کو اس طرح سے غالب آئے ہیں وہ چیز ان کے پاس باقی نہ رہے۔ حبیب عالمان قرآن سنا دیا، خود اس قرآن کو اپنایا نہیں، آپ کے پاس نگرانی دیے۔ دیکھا ایک لفظ اسد نے کہا تک بات نہیں کر چیز کو پورا کر دیا، اس کو بھی کسی کام کا نہیں، خود تو انہوں نے لینا ہی نہیں تھا، آپ کے پاس نہ رہے۔ کہا یہ بھی ہوگا، بہت محتاط رہنا، جب یہ چیزیں آئے تو اس کے لیے ایک ہی علاج ہے کہ کون بھاگ کر قانون خداوندی کے قلعوں کے اندر حفاظت میں آ جایا کرے، زیادہ سے زیادہ اس کی قوانین کی اور اطاعت کیا کرے۔ یہ ہے طریقہ ان تمام تخریبی قوتوں سے بچنے کا۔ نظام تم نے قائم کیا ہے، محفوظ یہ اسی صورت میں رہ سکے گا کہ تم یہ کچھ کرو۔ اور دوسری پرچہ ترکیب یا احساس کی تدبیر جو بتائی، اللہ الرحمن الرحیم، قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس، سارے قرآن کی تعلیم کا نچوڑ برادران عظیم 3 آیتوں کے اندر، سارا نظام اس کے اندر۔ کون سے 3 گوشے ہیں جہاں انسانیت کو ایکسپلائٹ کیا جاتا ہے؟ روٹی کا گوشہ، اکنامک سسٹم جسے کہتے ہیں، جو یہ انسانوں کے ہاتھوں میں آیا، دوسرے انسانوں کے اوپر دنیا آئی ہوئی، اب جو ان سے جیتا ہے کرا لیجیے، محتاجی تو غلام ہوتا ہے۔ پہلا مسئلہ روٹی کا مسئلہ، دوسرا مسئلہ سیاسی اقتدار کا مسئلہ، سیاسی اقتدار ہاتھ میں لے لیجیے، پھر قانون کے زور پہ نچوائیے، اور تیسری چیز مذہبی روحانیت کا قسم، اس فریب میں بتا دیجیے عوام کو، اور اس کے بعد پھر 2 رعایت کرائیے۔ یہ پہلے ویسے بھی زیادہ سخت ہوتا ہے کمبا، حکومت کے خلاف تو پھر بھی کبھی تو بغاوت کرتا ہے۔ یہ غلامی کی زنجیروں کو انسان کے قلب و دماغ کے اوپر مسلط ہوتی ہے، غلام رسی پڑا کے بھاگنا چاہتا ہے۔ ان کے یہاں کیفیت یہ ہے کہ اگر حضرت صاحب کی نگاہ بدل جائے تو جو گراتا ہے، روتا ہے، معافی مانگتا ہے کہ حضور مجھے راندہ دربارہ کر دیجیے گا۔ اتنی محکم زنجیریں، اور 3 ہی گوشوں برادران عزیز زنجیروں کی۔ روٹی کے مسئلے میں محتاج کسی کو کر کے رب بن جائے، سیاسی اقتدار حاصل کر کے ملک بن جائے، روحانی اقتدار حاصل کر کے الہ بن جائے۔ کہا یہ تینوں کے تینوں باطل، دنیا میں کوئی اور نہیں ہے۔ رب الناس، ملک الناس، الہ الناس صرف یہ بات ہے۔ تو عزیزان من، سمجھ کے آگئی ساری تعلیم میں نہیں، یہی کچھ پتہ چلا آ رہا تھا نا قرآن۔ پھر الناس کا تو اس کو وہی تو کل بنا دیا، میرا تیرا، اس کا اس کا، اس قوم کا اس قوم کا نہیں، پوری انسانیت کو ہر قسم کی نئے غلامی سے آزادی دلا دی۔ 3 آیتوں نے قرآن کریم کے برابر ہے، آیتیں بھی کیا ہے، 3 جگتوں سے دامن دی، ہر قسم کی غلامی سے نئے انسانیت کو چھڑا دیا۔ رب الناس، ملک الناس، الہ الناس، بات ختم ہوگی۔ الہ چھوٹی بھی اتحاد، سیاسی اقتدارات کی اتحاد، روحانیت کی الوہیت کی قوتیں جتنی بھی ہوں وہ بھی اس کے لیے۔ جب وہ ناشتہ ہوا تو کوئی ناش میں سے ایسا رہے گا جس کو کافی آ جائے، سیدھی سی بات ہے۔ انسانوں میں سے تو کوئی بن ہی نہیں سکتا یہ کچھ، اور انسانوں سے ان کو کوئی اور ہے ہی یہاں مخلوق نام نہ ختم کر دیا برادران جی، وقت کام میں رکھتی قرآن کریم نے یہ قوم پیدا کی تھی، یہ نظام پیدا کیا تھا۔ اس چیز کے سر سے جو پہلی چیزوں سے ان سے بھی زیادہ ایک ٹائپ آتا ہے، من شر الوسواس الخناس۔ وسواس، وسوسہ یہ ہوتا ہے جب اس طرح سے کسی کا آنا کہ آہت نہ ہونے پائے،
جیسے شکاری شکار کی تلاش میں جاتا ہے اور کوشش کرتا ہے نا کہ آہد نہ آنے پائے، اس کے لیے یہ وقت بولا جاتا ہے۔ اس قسم کی قوتیں آئیں گی کہ معلوم ہی نہیں تمہیں ہوگا، آہد تک نہیں ان کی تم کہہ سکو گے، کرو گی کیا؟ یہی ایک ذرا سی بات کام میں ڈالی اور پھر خلاف کے معنی ہوتا ہے چپکے سے دبے پاؤں واپس چل کے پوشیدہ ہو جانا۔ وہ قوتیں ہاں وہ آپ کی نفسیاتی قوتیں ہیں، سیاسی سازشوں کی قوتیں ہیں، روحانی دنیا کی اس قسم کی قوتیں ہیں، آئے تو شکاریوں کی طرح۔ آپ دیکھیے گا ایک لفظ کے انتخاب میں ہوتے ہیں یہ سب شکاری، کہاں اس احتیاط سے آتے ہیں کہ کہیں کھٹکا نہ ہونے پائے، ورنہ تو شکار بھٹک جاتا ہے نا، یہ کھٹکا ہونے نہیں دیتے۔ اور کرتے یہ ہے کہ کوئی چیز ذرا سی کان میں پھونکی اور اس کے بعد یوں واپس چلے جاتے ہیں، واپس جانے کے بعد چھپ جانا کہ پتہ نہ چلے، ان قوتوں سے حفاظت میں جانا۔ اللہ بھی جوش میں تو فی صدور الناس، یہ غلط قسم کی تعلیم جو ہے یہ ہے جس کی طرف یہ چیز آ گئی۔ آہت نہ ہونے پائے، شکاری ہو ایکسپلائٹ کرنا چاہے پتہ چلے نا، اور دنوں کے اندر ایک چیز اتارتا چلا جائے، یہ ہے کسی قوم کا نصاب تعلیم بدل دیجیے، قوم کی قوم بدل جاتی ہے۔ عزیز عالم، یہ وہ وساوس ہے جو صدور الناس کے اندر اس طرح اتارے جاتے ہیں کہ شکار کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ مجھے پکڑ لیا اس نے، اس کی ہم کو شکایت میں قصیدے پڑتا ہے، یہ تو ایسا انتظام کر رکھا ہے انہوں نے، قلوب کے اندر یہ چیزیں وہ اتار کے چلے جاتے ہیں۔ وہاں اس کے بچے یہ سارے آپ کے یہاں کی تعلیم جتنی بھی مذہبی مدارس میں آپ کے یہاں ہو رہی ہے، یہ ساری کی ساری آپ کو قرآن سے بیگانہ کرنے کے لیے ہے۔ جتنی تعلیم مغرب کی طرف سے آپ کو آ رہی ہے یہ ساری صرف انسانیت سے بیگانہ کرنے کے لیے یہ ہے جو صدور الناس کے اندر وساوس ڈالے جاتے ہیں، ان پر سب سے بڑی پتہ ہی نہ چلے کہ کس وقت پکڑا گیا، کون کون سے یہ کرتے ہیں، من الجنۃ والناس، اپنے ہو فارنر ہو، خود اپنے ہو کے بھی یہ کریں گے، جن سے تم مانوس ہوتے ہو وہ بھی کریں گے کہ جن سے تم مانوس نہیں ہوتے ہو، باہر کے رہنے والے ہوتے ہیں۔ ہمارے ساتھ تو ہوا ہی نہیں، اس قسم کی غلط تعلیم کہ جس میں ہماری امت ہماری ملت قوم کے نوجوانوں کو سینوں کو ان مساوت کو اس طرح سے بھر دیا ہوا ہے۔ عزیزاں من، ان بیچاروں کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ ہمیں کہاں لیے چلے جا رہے ہیں، غیروں نے بھی تو کیا اور اپنے نے بھی تو کیا۔ ساری تاریخ 1000 سال کی آپ کی کسی چیز پر رونے کی بات ہے کہ یاد رکھو یہ چیزیں تمہیں تباہ کریں گی۔ عزیزاں من، سورہ الناس قرآن کریم کی آخری سورت بھی آج بحمدہ تعالی ختم ہو گئی۔ وہ سلسلہ دراز جو آج سے 7 سال پہلے مسلسل شروع کیا تھا، 7 سال کے بعد اللہ کی توفیق سے آپ حضرات کے انتظام اس کے سننے سے آج اختتام پہ پہنچا۔ میرے ذہن میں تھا کہ درس کی تکمیل کے بعد اس درس سے متعلق کچھ باتیں آپ حضرات سے کروں، لیکن کیونکہ آپ حضرات نے یہ طے کیا ہے کہ اس درس کی تکمیل کی تقریب آئندہ اتوار کو منائی جائے، اس لیے میں نے مناسب سمجھا کہ جو کچھ میں نے آج اس درس کے خاتمے پر آپ احباب کی خدمت میں گزارش کرنا تھا اسے اس تقریب میں اپنے خطاب کی شکل میں آپ کے سامنے پیش کروں۔ وہ چیزیں تو میں آئندہ اتوار کو پیش کروں گا۔ اب آئیے ہم اس سلسلہ ضروری کی تکمیل پر اپنی دلی آرزوؤں کو
قرآن کریم کے الفاظ میں دعا کی شکل میں بحضور رب العزت یہ کہتے ہوئے پیش کریں کہ ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم والسلام عليكم برادران عظيم الحمد لله على ذلك کہ قرآن کریم کے مسلسل درس کا جو سلسلہ ستمبر 1960 میں 25 گلبرگ میں خود میرے مکان پر شروع ہوا تھا، آج بتوفیق ایزدی 21 دسمبر 1967 اتوار کے دن صبح کے وقت بحسن خوبی تکمیل تک پہنچا۔ یہ سب خدا کی توفیق سے تھا۔ میں کس زبان سے اس کا شکریہ ادا کروں؟ جو آرزویں دل میں تھی وہ دعا کی شکل میں اس سے پیش کر سامنے آ گئی۔ والسلام علیکم۔